ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سحری کے ان لمحات کے اندر میں کچھ یاد دہانی کے طور پر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے سے متعلق چند احادیث۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ معلوم ہوتا ہے کوئی نفلی روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور حکم رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل میں ہر خاص و عام نے روزہ رکھا۔ دو لڑکیوں نے بھی روزہ رکھا جو نسبتاً کم عمر تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاکید تھی کہ غروب آفتاب کے قریب ہر شخص مجھ سے اجازت لینے کے بعد ہی روزہ افطار کرے گا، لہٰذا لوگ آتے اجازت طلب کرتے اور افطار کرتے۔ ان دو لڑکیوں نے جو روزہ رکھا تھا انہوں نے بھی ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور افطار کی اجازت طلب کی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کی اجازت مانگنے والے کو پہلی بار ٹالا، دوسری بار ٹالا، تیسری بار ٹالا، ہر وقت اپنا منہ پھیر لیا اس کو جواب دینے کی بجائے، گویا کہ اس بات کا اظہار ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دو لڑکیوں کو روزہ افطار کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہتے تھے۔ چوتھی مرتبہ میں جب اس شخص نے باصرار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہی کب؟ انہوں نے حلال کھانے سے اپنے روزے کی شروعات تو کر دی، لیکن اپنے روزے کا افطار اس وقت کر دیا جبکہ انہوں نے کسی کی غیبت کر دی۔ یہی بات کو ایک اور حدیث کے اندر میں کچھ اس طرح سے تفصیل وار بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت کی کہ ان دو لڑکیوں کو کہا جائے کہ تم ایک پیالے کے اندر میں قے کرو۔ پیالہ لایا گیا، ایک لڑکی کے سامنے رکھا گیا، اس نے قے کی، اور اس قے کے اندر میں گوشت کے کچھ ٹکڑے اور خون نکل آیا، آدھا پیالہ بھر گیا۔ پھر جب دوسری لڑکی نے یہی عمل دہرایا تو پیالہ پورا بھر گیا۔ پتہ چلا کہ غیبت کرنا در حقیقت اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے، اور یہ عمل جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس روزے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں دو حضرات نے غالباً عصر یا ظہر کی نماز ادا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلوایا اور کہا کہ تم آج کا روزہ افطار کرو اور اپنے اس روزے کو دہراؤ۔ ان دونوں نے پوچھا کہ ہم نے سحر کی ہے، روزہ رکھا ہے، ہم کیوں اپنے روزے کو دہرائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے فلاں اور فلاں کی غیبت کی۔ غیبت میرے بھائی اپنے آپ میں ایک ایسا عمل جو کبھی نادانستہ بھی ہم لوگوں سے سرزد ہو جاتا ہے، اور غیبت کے سلسلے میں یہ بات دھیان رکھیے کہ غیبت کی جو تعریف نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ تم اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر اس طرح سے کرو، اس کے اندر میں پائی جانے والی کسی خرابی کا ذکر اس طرح سے کرو کہ اگر یہی ذکر اس کے سامنے کیا جائے تو اسے ناگوار گزرے۔ کسی کے عمل کی تصحیح کا بہترین طریقہ جو ہم کو سکھلایا گیا وہ یہ کہ اگر ہم اپنے بھائی کے کسی عمل کی تصحیح کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیٹ اس بھائی سے جا کر کے اس عمل کی تصحیح کر دیں۔ کسی تیسرے سے ہم اس کے عمل غلط کی بات کہہ کر آخر کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو محض منہ کے مزاح کے لیے اور ذہن کی عیاشی کے لیے ہم کرتے ہیں۔ ہمارے بھائی کی اصلاح اگر ہمیں مقصود ہوتی تو ہم ایسا نہ کرتے۔ غیبت در حقیقت یہی ہے کہ اپنے بھائی کے اندر میں خرابی کو ہم موجود پاتے ہیں، اور اپنے بھائی سے بغرض اصلاح اس خرابی کا تذکرہ کرنے کی بجائے اپنے منہ کے مزے کے لیے اور ذہن کی عیاشی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی خرابی کا تذکرہ کرتے۔ غیبت کا یہ عمل روزے کی مقبولیت پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ حالت روزہ کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ڈھال بتایا، اور یہ روزہ ڈھال ہے غیبت کے مقابلے میں۔ اگر ہم نے غیبت کر دی تو ہم نے اس ڈھال کو سوراخدار بنا دیا، اب اس ڈھال کے ذریعے سے ہم صیاد کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا میرے بھائی، ایمان اور احتساب والے روزے، میری بہن، ایمان اور احتساب سے بھرپور روزے، تمہارے پاس میں وقت بھرپور ہے، تمہارا وقت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ازبر کرنے میں، منوان یاد کرنے میں لگ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری احادیث جن لوگوں کو ہم نے
اگر بھلا نہیں دیا تو کم از کم ان کا حق ادا کرنے سے ہم اپنے آپ کو قاصر پاتے ہیں۔ یاد کریں، عمل کریں، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کریں کہ باری تعالیٰ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جس کی شفاعت ہمارے لیے سرخ روئی کا ذریعہ ہو سکتی ہے، اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اس شافع محشر کی شفاعت روز قیامت ہم لوگوں کو عنایت کرے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔